He also used gutter language in talking about those he regards as his enemies. وہ کہتے ہیں کہ گٹر کے نالی کے کیڑوں والی زبان آصم منیر نے استعمال کی جب وہ اپنے جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہی ہوا تھا 1971 میں. کیسے ہمت ہو گئی ہمارے فلسطینیوں کو مار دیا, کیسے ہمت ہوگی ہمارے کشمیریوں کو کچھ کر دیا. ارے بھائیو اپنا پاکستان کو سنبھال لو. Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his finger on a nuclear button. یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. ہم نے کہا کہ اس طرح کا غصے والا بندہ, دہشت پھیلانے مطلب شرانگیز بندہ, اس کی انگلی جو ہے وہ کسی ملک کے نیوکلیئر بٹن کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. چائنیز شپ جو کہ فشنگ شپ تھا وہ انڈین اوشن کے بیچ میں کہیں پلٹ گیا اور اس میں 39 لوگ جو سوار تھے ان سب کے غائب ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس میں سے 2 کی لاشیں مل گئی ہیں. عاصم منیر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. He is not fit to command. پر بھارت ان کی ہیلپ کر رہا ہے. اصل میں بھارتی نیوی کے دوارا اپنے جو میری ٹائم ریسکیو ایسیٹس ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا ہے. ان ایسیٹس میں کچھ کلیئر نہیں بتایا گیا کہ کون کون سے ایسیٹس, پر ہو سکتا ہے کوئی شپ یا میری ٹائم پیٹرولنگ ایئر کرافٹ. ایک ہے جسے Amazon ویب سروسز جو کہ بیسیکلی کلاؤڈ بزنس ہے Amazon.com کا, وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے جس سے کم از کم 1,30,000 سے زیادہ جابز انڈیا میں کریٹ ہوں گے. آپ سوچیں کہ پی ایف بیس میں گھس کر اگر ایئر فورس کے جہازوں کو جلا دینا, اس سے بڑا ٹیررسٹ ایکٹ ہو نہیں سکتا. بات تو یہاں تک چلی ہے کہ جو کوارڈ ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بایو مینوفیکچرنگ جو ہب ہے وہ انڈیا کو بنانا چاہیے. نمسکار دوستو آپ سب ہمیشہ دیکھے ہوں گے چائنیز نیوی چائنیز سی اور انڈین اوشن میں اپنا دادا گیری چلانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آج وہی چائنا بھارت سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے. ریسنٹلی چائنا نے بھارت کے ایک نوسینا سے مدد مانگی چائنا کے ایک مچھوارے والے جہاز کو بچانے کے لیے جس میں 39 لوگ سوار تھے, اور بھارت نے اس مدد کا رسپونڈ کرتے ہوئے اپنا P-1AI ومان کو کھوج ابھیان میں شامل کیا تاکہ اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچایا جا سکے. اور دوستو بھارت نے P-1AI ومان کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ کئی سارے چیزوں کی جانکاری کا کھوج کیا تاکہ اس جہاز کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے, جو کہ اس جہاز میں 17 چینی مچھوارے موجود تھے, 17 انڈونیشیا کے تھے اور 5 فلیپینس کے تھے. جس کے بعد دوستو چائنا نے بھی بھارت کی اس مدد کا دھنیہ واد کہا. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. دوستو Amazon ویب سروسز جو ہے وہ تقریباً $13 ارب جو ہے وہ انڈیا میں لگانے لگا بائی 2030 اگلے 6-7 سالوں میں. یہ پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو. پاکستانی یوتھ, پاکستانی جو بچے بچیاں ہیں, یہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہے. اور کس طرح ایک ملک کے اندر ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اکنامیکلی دنیا کے ساتھ اور خطے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. یہ اپرچونٹیز لے کے آئے گا. یہ اپرچونٹی صرف انڈیا میں نہیں جائیں گی, یہ آؤٹ سورس ہوں گی پاکستان کے اندر بھی, اگر پاکستان اس کو ایک اپرچونٹی کو سمجھے کہ اگر دنیا انڈیا میں آ رہی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, بات تو یہاں تک چلی ہے کہ جو کوارڈ ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بایو مینوفیکچرنگ جو ہب ہے وہ انڈیا کو بنانا چاہیے. اب یہ سارے, اب دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی جسے کہتے ہیں نا منوپلی ہے. سو وہ انڈیا کو یہ منوپلی, وہ کہتے ہیں انڈیا یہ منوپلی توڑ سکتا ہے. سو پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم چائنا سے اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہماری یوتھ کو پریشرائز کر کے حکومت کو, سرکاروں کو, ماحول کو, ٹیمپریچر کو نیچے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں. ہمیں افغانستان سے تو اپرچونٹی نہیں ملنی, ہمیں تو انڈیا سے اپرچونٹی ملنی ہے, ہمیں تو چائنا سے اپرچونٹی ملنی ہے. اب یہ جو Amazon ویب سروسز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $13 ارب انڈیا میں لگائیں گے 2030 تک, کیونکہ جو کلاؤڈ سروسز کی جو ڈیمانڈ ہے آئی ٹی سیکٹر میں, جو آئی ٹی پاور ہاؤس ہے انڈیا کا, اس میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. سو یہ چیزیں ہیں, اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. سو آبادی تو پاکستان کی بھی بڑھ رہی ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ, تو ہمیں بھی ان سروسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور ہمیں ہمارے یوتھ کو بھی یا ہمارے لوگوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. سو انڈیا, اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے جو فارمر ایک پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے احسن اقبال, جو آج کل جیلوں میں ہیں, عمران خان کے دوست ہیں, عمران خان کے پارٹی کے ورکر ہیں,
وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ انڈیا اور چائنا، اور ہم بھی ان کے ساتھ گرو کریں گے، لیکن یہ جو اپرچونٹی صرف انڈیا کے اندر جا رہی ہے، اس کو کیسے کیش ان کرنا، یہ تب ہم کر سکتے ہیں جب انڈیا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے۔ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن اپ ہونا چاہیے انڈین پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری سرکار جو ہے وہ ماحول کو نرم کرے گی اور لوگوں کو آزادیاں دے گی۔ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ہے جسے Amazon ویب سروسز، جو کہ بیسیکلی کلاؤڈ بزنس ہے Amazon.com کا، وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، جس سے کم از کم 1,30,000 سے زیادہ جابز انڈیا میں کریٹ ہوں گے۔ اور یہ جو ان کا جو AWS جو ہے، یہ آلریڈی انڈیا کے اندر 300 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے وہ 2016 سے لے کے 2022 کے بیچ میں لگا چکا ہے، 300 ارب روپے سے زیادہ۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ اگر 1 ٹریلین جو ہے وہ 13 ارب ڈالر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، 300 ارب جو ہے وہ 3-4 ارب ڈالر کے قریب وہ لگا چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور پیسہ لگانا ہے۔ جو پیسہ انہوں نے 2016 سے لے کے 2022 میں 7 سالوں میں لگایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 7 سالوں میں اس سے ہم نے ڈبل ٹرپل پیسہ انڈیا کے اندر لگانا ہے۔ سو یہ ہے وہ ڈفرنس۔ اس کو ذرا نا تھوڑا سا ہم صحیح پرسپیکٹو میں لاتے ہیں۔ آپ نے یہ پورا پڑھا جو زلمے نے لکھا ہے، اس نے بڑا ڈیٹیل لکھا ہے، اس نے کوئی 2 لائنر ٹویٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ ایک بالکل سرسری طور پر مت لیں، اس کو بہت غور سے دیکھیں کہ اس نے کہا کیا ہے اور کس موقع پر کہا ہے۔ کہ امریکہ میں جو ہے، جو لیجسلیچر ہے، جو ریپرزینٹیٹیو ہے پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس، انہوں نے جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے اپنا ایک یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک پہلا جو ہے اتنا تفصیلی جو ہے یہ موقف جو ہے سامنے آیا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے وہ تو بتائی گئی ہے کہ عاصم منیر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہی از ناٹ فٹ ٹو کمانڈ۔ پہلے ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اس کی مورل اس کی جو لیگل ایک ہے نا لیگیلٹی یا مورالٹی جو ہے ٹو کمانڈ دس آرمی، وہ شروع دن سے نہیں ہے۔ اس کو جو ہے یہ ابھی ثابت کرنے کے لیے کہ جناب میں ابھی آ گیا ہوں اور میں آ کے چڑھ گیا ہوں، میں آپ کا ہٹلر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنا پورا جو ایک نازی میکینزم ہے وہ میں نے بنا لیا پچھلے 6 مہینے۔ وہ کدھر بنایا بھائی تم نے؟ یہ ذرا سی تم نے موومنٹ شو کی ہے، تم ظاہر ہو گئے ہو، اور جب تم ظاہر ہو گئے ہو ابھی تم بچو۔ میں اس کے اوپر آگے چلتا ہوں، اور پلیز 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 پاکستانیوں آپ اس چیز کا خیال رکھنا، یہ ساری چیز آپ کی اویئرنیس کے لیے، آپ کے مطلب ہے کہ ایک آپ کی سوچ جو ہے نا اس میں یہ چیز ڈالنے کے لیے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ شخص جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وردی پہن کے ایک جس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹ آرگن کی ہیڈ کی حیثیت سے چڑھ بیٹھا ہے، جس کے پاس بہت پاور ہے، وہی پاور اس نے رخ کر دیا ہے آپ مطلب عوام کی طرف۔ تو یہ اس عاصم منیر کو، اس ذہنی مریض کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ ٹارچر ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے ایک خبر ملی ہے، آپ سوچیں جب یہ بات کر رہا ہے نا اپنے آفیسرز کو دھمکیاں دے رہا ہے تو ساتھ ساتھ کر بھی رہا ہے۔